بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینہ کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں کی ایک بہت بڑی عبادت، بڑی عظمت والی عبادت، بڑی شان والی عبادت، جسے قیام اللیل اور تراویح کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اصل لفظ قیام اللیل کا ہے اور تراویح کے نام سے بھی مشہور ہوا، تو یہ بھی درست ہے، اس پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہر سال یہی چرچا ہوتا ہے، یہی تذکرے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ تراویح 20 رکعت پڑھی جائے یا 8 رکعت پڑھی جائے، اور کچھ اس سے کم 12 رکعت بھی پڑھتے ہیں، لیکن عام طور پہ 20 اور 8 کا یہ عام تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ اب اس پہ بڑے مناظرے بھی ہوتے ہیں، بحث بھی ہوتی ہے۔ یہ مناظرہ اور بحث یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں، 20 والوں سے کہا جائے 20 کیوں پڑھتے ہو، تو ہر اپنے اپنے وہ دلائل دیتے ہیں، اور 8 والے تو اتنا زور سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، کوئی اعتراض کسی پہ نہیں ہے، کیا 8 رکعت کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، کیا 8 رکعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پڑھی ہیں؟ 3 دن کی روایت تو ملتی ہے کہ 3 دن آپ نے مسلسل 8 رکعت نماز تراویح ادا کی، اور چوتھی رات کو صحابہ کرام فجر کے وقت تک، سحری کے وقت تک انتظار میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے۔ تو جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں، نہ تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ آپ نے پورا رمضان 8 پڑھی ہو، نہ ہی 20 کا ذکر ہے، تو معتبر بات تو وہی ہوتی ہے جو عمل آپ نے پورا مہینہ، اور اب جو 8 پڑھتے ہیں وہ بھی پورا مہینہ پڑھتے ہیں اور ہر مسجد میں پڑھتے ہیں۔ یہ چیز بھی ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا ہو کہ ہر مسجد میں پڑھو۔ نہ 8 کی تعداد ملے گی، ہر مسجد میں پڑھنے کی تعداد نہیں ملے گی، اور 20 کی بھی نہیں ملے گی۔ اب جو 20 پڑھی جاتی ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مختلف طریقے سے پڑھتے تھے، 8 بھی پڑھتے تھے، 20 بھی پڑھتے تھے۔ 20 رکعت کی حدیث میں ایک روایت موجود بھی ہے، اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی، اور بہت سے صحابہ کرام سے 20 کی تعداد پڑھنے کی روایتیں ملتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح نماز تراویح پڑھی جاتی تھی، کوئی 8، کوئی 20، کوئی اس سے کم، کوئی 20 سے بھی زیادہ۔ لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ آیا تو آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ 20 رکعت نماز تراویح ہر مسجد کے اندر ہونی چاہیے،
بڑے بڑے معتبر صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، وہ بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی جن کو ذی النورین کا لقب ملا، 2 نور والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں تھیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی، میں سب کا نکاح آپ سے کر دیتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، جنت کی بشارت آپ کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ وہ جلیل القدر صحابی اپنے مبارک دور میں 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لوگوں کو یہی حکم دیا 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں، اور خود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح کے پابند تھے۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جب ان جلیل القدر صحابہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، سب نے اس بات کو مانا، کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے کوئی اعتراض کیا ہو۔ اب میں یہ بات پوچھتا ہوں، اب اگر کہا جائے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا حکم دیا کہ 20 پڑھو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں پڑھتے۔ یہ بات جو اتنی دلیری سے کہی جاتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں میرے اس سوال کا جواب دیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیوں نہ کہی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیوں نہ کہی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیوں نہ کہی؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیوں نہ کہی؟ کیا اس دور کے عالم کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کی عقل، اس کی فراست صحابہ سے زیادہ ہے؟ جب صحابہ نے اس بات کو سر خم تسلیم کر لیا، آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی نے اعتراض کیا ہو۔ اور سب سے بڑی بات اس وقت سے لے کر جب سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا حکم دیا، حرمین شریفین کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، اس وقت بھی اور اب بھی 20 رکعت نماز تراویح ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرما دی کہ میرے ان 2 مقدس مقامات کے اندر کبھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کوئی بدعت والی بات نہیں ہوگی، کوئی شر اور فتنے والی بات نہیں ہوگی، بلکہ دجال بھی آئے گا، ساری روح زمین پہ پھر جائے گا، لیکن ان 2 مقدس مقامات پہ وہ بھی نہیں آ سکے گا۔ احد پہاڑ کے پیچھے سے گزرے گا، وہاں سے آواز دے گا، 70,000 لوگ مدینے سے اس کے ساتھ جا کے مل جائیں گے، لیکن مدینے میں اس کے آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ وہ تو ایسے مقدس مقامات ہیں جہاں اب تک 20 تراویح نماز ہر رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ معتبر بات ہے ہمارے لیے، یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ سادہ لوگ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میں نے پورے دلائل سے آپ کو بات سمجھا دی۔ ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ بالکل نماز تراویح پڑھتے ہی نہیں، فرض نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس سے بہتر تو ہے کہ چلو 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھیں۔ تراویح کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو نماز تراویح یہ مکمل سنت ہے، اور دوسرا ختم قرآن یعنی قرآن کریم کا مکمل سننا۔
یہ بھی ایک مستقل سنت ہے. 2 سنتیں ہیں. جبرائیل امین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان جو آپ کی زندگی میں آیا اس میں 2 مرتبہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا. تو اللہ رب العزت بہتر تو یہ ہے کہ پوری کی پوری 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں پڑھتے چلو نہ پڑھنے سے اتنا بھی بہتر ہے. 20 نہیں پڑھتے تو 8-10 پڑھ لیتے ہیں، چلو پھر بھی غنیمت ہے. تو اس میں جھگڑے کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بات پکی ذہن میں رکھیں کہ نماز تراویح اصل 20 رکعت ہے. یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ رب العزت میری یہ بھی دعا ہے کہ آپ کو حرمین شریفین کے اندر جس طرح عمرے کی سعادت عطا فرماتا ہے اللہ، اسی طرح نماز تراویح کی بھی سعادت نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے بھی کچھ ایام یا پورا مہینہ وہاں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.